السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 61 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیں سٹارٹ کریں اس کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے 450 لائک اور 250 کامنٹ ڈن کریں۔ دیکھیں، یہ تو لائک اور صرف کامنٹ کا ٹارگٹ دینا شروع کر دیا ہے میں نے۔ سبسکرائبر کا تو ایک سائڈ رکھ دیا ہے، سبسکرائبر کا تو یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کر لیں گے، وہ میں فی الحال نہیں دے رہی ہوں، بٹ ایٹ لیسٹ آپ یار لائک اور کامنٹ کا تو ڈن کر ہی سکتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے یار، ایک لائک 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور ایک کامنٹ کچھ بھی اچھا سا کر دیجئے۔ اور مجھے آج سب کے بہت اچھے ریویو چاہیے، لانگ کامنٹ چاہیے، پلیز سب اچھے سے لانگ کامنٹ کریں گے، فیوریٹ ڈائلاگ لکھیں گے، اور پلیز پلیز جس طرح میں کام کر رہی ہوں اس طرح آپ سپورٹ بھی کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ 15 دن ہو چکے تھے کرن حدید کے نکاح کو، لیکن اس دن کے بعد حدید اور کرن کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نہ کرن کو حدید سے ملنا تھا، نہ حدید نے اس سے ملنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی دونوں نے فون پر بات کی تھی۔ لیکن حدید ہر روز جیلانی صاحب سے اس کی خیریت دریافت کرتا تھا، جس پر وہ اسے ہنس کر بتاتے تھے کہ تمہاری بیوی مجھ سے بھی ناراض ہے، مجھے بھی وہ صرف اپنے سینئر کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ فادر ان لا کی نظر سے تو اس نے شاید مجھے ابھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ ان کی بات پر مبہم سا مسکرا دیتا۔ ہاں البتہ انشرا 2-3 بار اپنے بچوں کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی، اور کرن اس سے صحیح سے ملی تھی، اور اس کے بچوں سے تو بہت خوشی سے ملی تھی۔ وہ دونوں جب اس کو مامی کہتے تو اس کا دل جل کر رہ جاتا، لیکن وہ ان بچوں سے اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، انہیں مامی کہنے سے نہیں روک سکتی تھی، روکتی تو وہ اس سے سوال کرتے، اور وہ ان معصوموں کو ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس میں تو ان کی کوئی خطا نہیں تھی۔ سارا بیگم کا بھی فون آتا تھا تو وہ ان سے مختصر سی بات کر کے فون رکھ دیتی۔ کورٹ میں جیلانی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ ان سے کام کی بات ہی کرتی تھی۔ پھر گھر پر اس نے پوری طرح سب سے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ نورے کا روز فون آتا، دن میں کئی بار آتا، لیکن وہ اس کا فون آنسر نہیں کرتی۔ وہ گھر پر ملنے آتی تو بالکل لا تعلق بنی رہتی۔ وہ لوگ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ نو لفٹ کا بورڈ جیسے اپنے ماتھے پر لگائے انہیں اگنور کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ چاروں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ آفریدی صاحب اور مزنہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر اسے دیکھ رہے تھے، جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ کیسا لگا ہے میری بیٹی کو کھانا؟ مزنہ بیگم نے پوچھا۔ وہ پچھلے 15 دن سے فقط اس کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ کرن نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ اچھا یہ بتاؤ کل کیا بناؤں تمہارے لیے؟ میں آلموسٹ تمہاری ساری فیوریٹ ڈشز بنا چکی ہوں، اب بتاؤ اب کیا کھانا پسند کرو گی؟ مزنہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں اور سبزی ڈالتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی ان باتوں میں نہیں آؤں گی، تو برائے مہربانی مجھے اپنی ان چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانے کی کوشش مت کریں۔ پہلے بیوقوف تھی میں، اب نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کی ایک حرکت نے مجھے بہت سمجھدار بنا دیا ہے۔ اپنی پلیٹ آفریدی صاحب کے سامنے رکھ کر انہیں کھانے کا اشارہ کرتی وہ پانی پی کر اٹھ کر کچن سے باہر آ گئی۔
اس کی ناراضگی تو بڑھتی جا رہی ہے، مزرہ بیگم نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، جتنی ناراضگی سے دکھانی ہے اسے دکھانے دو، آج نہیں تو کل وہ اپنی ناراضگی ختم کر دے گی۔ آفریدی صاحب نے مزرہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک تو میں کرن کی وجہ سے پریشان ہوں اور اوپر سے ربال کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ دیکھ رہی ہوں اتنے دن سے بے حد خاموش ہو گیا ہے۔ سنجیدہ تو پہلے بھی تھا لیکن اب تو حد سے زیادہ سنجیدگی اختیار کر لی ہے۔ کرن کے پیچھے پیچھے اٹھ کر جاتے ربال کو دیکھ کر مزرہ بیگم نے کہا، آپ نے پوچھا ایسا کیوں؟ آفریدی صاحب نے کہا، نہیں فی الحال نہیں، لیکن میں پوچھوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ مزرہ بیگم نے گہرا سانس بھر کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا مزرہ، آپ پریشان مت ہوں۔ انہوں نے مزرہ بیگم کے ہاتھ کی پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ انہیں آفریدی صاحب کی باتوں سے کچھ ہمت ملی۔ کب تک ناراض رہوگی ہم سب سے؟ ربال کرن کے پیچھے پیچھے کچن سے نکل کر لان میں آ گیا۔ کرن لان میں رکھے لکڑی کے جھولے پر بیٹھی تھی۔ ربال بھی اس کے برابر میں بیٹھ کر استفسار کرنے لگا۔ کرن نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سینے پر ہاتھ باندھ کر دائیں طرف دیکھنے لگی۔ ایسے ناراضگی دکھاتے ہوئے کرن اس وقت ربال کو بہت کیوٹ لگی۔ میں یہاں ہوں، ربال نے کرن کے دائیں طرف دیکھنے پر کہا، پتہ ہے مجھے، تبھی تو ادھر نہیں دیکھ رہی۔ جواب لٹھ مار تھا۔ ربال مسکرا دیا، 15 دن ہو گئے ہیں تمہیں مجھ سے بات کیے ہوئے۔ ربال نے تھوڑا سا اس کی طرف کھسک کر اس کا بایاں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتے۔ کرن نے اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں بلیم نہیں کر رہا، بس یہ بتا رہا ہوں تم مجھ سے بات نہیں کر رہی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، گھر پر بھی دل نہیں لگ رہا، تمہارے نہ بولنے سے گھر میں سوفتہ سا چھا گیا ہے، پلیز بات کر لو، ناراضگی دکھا لو لیکن بات کر لو، لیکن بات کرتے ہوئے، یا پھر ایسا کرو تم ہم تینوں سے لڑ لو، اسی بہانے گھر میں کچھ شور و گل ہو جائے گا، کچھ رونق لگ جائے گی۔ ربال نے اسے چھیڑا۔ کرن نے ربال کے چھیڑنے پر منہ پھلا کر اسے دیکھا، میرا کیوٹ پانڈا۔ ربال نے اس کے پھولے گال کو چٹکی میں بھرتے ہوئے کہا، آپ کو کوئی احساس نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ کرن کی سنہری آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، اگر احساس نہ ہوتا تو ہر روز تمہیں مناتا، اور میں ہی کیوں، ہم سب تمہیں ہر روز منا رہے ہیں لیکن تم ہو کہ مان کر ہی نہیں دے رہی۔ ربال نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے کندھوں سے تھام کر خود سے لگاتے ہوئے کہا، میں نہیں مانوں گی۔ کرن نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، کب تک؟ ربال نے پوچھا، جب تک میرا دل نہیں چاہے گا تب تک۔ اس نے کہا، اور تمہارا دل کب تک نہیں چاہے گا؟ ربال نے پوچھا، مجھے نہیں پتا، کرن نے نروٹھے پن سے جواب دیا، اور ایک بات، آپ لوگوں سے تو شاید میں کبھی بات کروں گی، آپ لوگوں سے تو شاید میں کبھی بات کر لوں گی، اپنی ناراضگی ختم کر دوں گی، آپ لوگوں کو معاف کر دوں گی، لیکن اس حدید نامی بلا کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ حدید کو سوچ کر کرن کو غصہ آیا۔
ربال نے اس کے غصے کے تاثرات دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، پھر آہستہ سے گویا ہوا، چلو اس سے بات مت کرنا، گھر پر بھی کسی سے بات نہیں کرنا، لیکن فی الحال مجھ سے کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر ہماری بات کم ہو۔ ربال نے دوبارہ اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، کیوں کم ہوگی ہماری بات؟ کرن نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ میں کچھ دن کے لیے لندن جا رہا ہوں اور دن رات کے فرق کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری کم بات ہو۔ ربال نے کہا، آپ لندن کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، ایک ضروری کام ہے جو ادھورا ہے، اسے پورا کرنے۔ ربال نے سامنے دیوار پر پھیلی بیل کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیا کہا آپ نے؟ مجھے صحیح سے سنائی نہیں دیا۔ کرن نے کہا، کچھ کام ہے تمہیں، کچھ کام ہے بہت ضروری، اسے کرنے جا رہا ہوں۔ سلطان بھائی بھیج رہے ہیں؟ نہیں، میرا اپنا کچھ ضروری کام ہے، بس تم دعا کرو میرا وہ کام ہو جائے اور جس مقصد سے میں جا رہا ہوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ ربال نے سنجیدگی سے کہا، امی ابو کو پتہ ہے آپ جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی انہیں نہیں پتہ۔ تبھی امی خاموش ہیں۔ اگر انہیں آپ کے جانے کا پتہ ہوتا تو اب تک وہ آپ کے جانے کی بات پر اتنے آنسو بہاتی کہ ہمارے گھر سے گنگا جمنا بہہ جاتی۔ کرن نے کہا، وہ ناراضگی میں بھی اپنی عادت سے باز نہیں آئی۔ اس کی بات پر سنجیدہ بیٹھے ربال کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو اور مجھ سے ناراضگی ختم کر لو۔ میں نہیں چاہتا میں اپنی بہن کی ناراضگی لے کر پردیس جاؤں۔ ربال نے کہا، سوری، فی الحال میرا کوئی موڈ نہیں ہے کسی سے ناراضگی ختم کرنے کا۔ ہاں، لیکن میں دعا کروں گی کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ کا وہ کام ہو جائے۔ کرن نے صاحب کا انداز اپناتے ہوئے کہا۔ ربال نے اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر گہرا سانس لیا اور پھر اس کے بالوں پر لب رکھ کر اس کے پاس سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ 4 دن بعد کی اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ ابھی تو اسے اپنے ماں باپ کو بھی اپنے جانے کا بتانا تھا، لیکن وہ کیوں جا رہا تھا فی الحال ان سے چھپانا تھا۔ اب یہ بات اس نے سلطان سے کی تھی اور جب سلطان کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا ری ایکشن وہی تھا جو اس نے ایکسپیکٹ کیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے، سلطان مجھے آپ کی گرینی کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ ربال نے آفس آتے ہی سلطان کے کیبن میں آ کر اس سے کہا۔ ربال جو پچھلے 1 ہفتے سے بے حد ٹینشن کا شکار تھا، کئی سوچوں میں غرق تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے۔ 1 ہفتے کی سوچوں کے بعد اس نے ایک فیصلہ لیا تھا، جینیفر کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ، اس سے مل کر اسے سب بتانے کا فیصلہ، اور یہ فیصلہ کرتے ہی اسے سب سے پہلے سلطان سے بات کرنی تھی، کیونکہ اس سے بات کیے بغیر کچھ چیزیں کہیں بھی کلیئر نہیں ہو سکتی تھی۔ سو اس نے سلطان سے بات کرنے کی سوچی اور اسے اس کی گرینی کے گھر کا ایڈریس بھی چاہیے تھا۔ وہ ایڈریس جینیفر سے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس کی جینیفر سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ اس نے بس سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس سے مل کر ہی بات کرے گا۔ تمہیں ہماری گرینی کے گھر کا ایڈریس کیوں چاہیے؟ سلطان جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، لیپ ٹاپ کو بند کر کے ربال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ربال کے چہرے پر عام دنوں سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ ربال کچھ دیر خاموش رہ کر خود کو سلطان کو سب بتانے کی ہمت جمع کر رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، جینیفر کے لیے۔ اس نے آہستہ سے کہا،
کس کے لیے؟ سلطان کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ جینیفر کے لیے، اس نے دوبارہ کہا۔ جینیفر، ہماری کزن جینی۔ سلطان کو کچھ زیادہ ہی شوق لگا۔ ہاں، آپ کی کزن جینی۔ ریبال کو سلطان کا اس قدر شوق ہونا حیران کر رہا تھا۔ تم اس سے ملنے کیوں جاؤ گے؟ سلطان کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پوچھا۔ جینیفر سے مل کر اسے کچھ بتانا ہے، کچھ کلیئر کرنا ہے۔ سنجیدگی ہنوز تھی۔ کیا بات ہے، ہمیں بتاؤ۔ اب کہ سلطان بھی سنجیدہ ہوا۔ سلطان کے پوچھنے پر ریبال کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے دھیرے اسے سب بتاتا چلا گیا، پہلے دن سے لے کر انگیجمنٹ والے دن تک کی بات۔ سلطان سن کر شوق میں تھا۔ جینیفر کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور اتنی بڑی بات ہمیں کسی نے نہیں بتائی۔ ہماری لگ بھگ ہر روز گرینی سے بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ سلطان جینیفر کی حالت کو سن کر واقعی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کی سب سے اچھی کزن اور سب سے اچھی دوست تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا اور پھر اپنے فون سے جینیفر کو کال ملا دی۔ کال جاتی رہی، لیکن ریسیو نہیں کی گئی۔ پھر سلطان نے جینیفر کو میسج ٹائپ کیا، جس میں اس کی خیریت دریافت کی گئی تھی اور اس سے ناراضگی بھی جتائی گئی تھی۔ ریبال خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پریشانی سلطان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سلطان نے فون رکھ کر ریبال کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ جی، تبھی تو ازالہ کرنے جا رہا ہوں۔ ریبال نے اسی طرح سنجیدگی سے جواب دیا۔ جینیفر تم سے محبت کرتی ہے، اور تم؟ سلطان نے پوچھا۔ میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے آپ کو یہ سب بات بتائی ہے، لیکن پلیز اب یہ بات ابھی اپنے تک محدود رکھیے گا۔ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ سوری، لیکن پلیز آپ یہ بات ابھی اپنے تک محدود رکھیں گے۔ کسی کو نہیں بتائیں گے، نورے کو بھی نہیں۔ میں پہلے کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں خود سب کو بتا دوں گا۔ ریبال نے بڑے ٹھہرے لہجے میں سلجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ڈونٹ وری، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر جینیفر کو تمہاری وجہ سے کوئی بھی تکلیف ہوئی تو ہم بھول جائیں گے کہ تم نور کے بھائی ہو اور اسے بہت عزیز ہو۔ سلطان نے کہا تو اس کی آخری بات پر ریبال کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دھمکی اچھی دیتے ہیں آپ، بس یہ دھمکی میری بہن کے سامنے دے کر دکھانا، تب مانوں گا آپ کو۔ ریبال نے 100 سونار کی اور ایک لوہار کی کہاوت سچ ثابت کرتے ہوئے سلطان کی ساری بات پر ایک بات کی تھی، جس پر سلطان اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر ایوارڈ فنکشن دیکھ رہی تھی، جس میں سلطان کو بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ ملنا تھا۔ سلطان اسے لے جانا چاہتا تھا، لیکن آج اسے اپنے اسٹوڈیو میں کافی کام تھا، سو اس نے سلطان سے معذرت کر لی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اسٹوڈیو سے آئی تھی، اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے ٹی وی کھول کر وہ چینل لگایا تھا جس پر ایوارڈ فنکشن لائیو جا رہا تھا۔ اب وہ سکون سے بیٹھی ایوارڈ فنکشن دیکھ رہی تھی۔ کئی بار کیمرہ سلطان پر آ کر رکا تھا، اور ہر بار جب بھی کیمرہ اس پر پڑتا، نورے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھرتی۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نورے کی ایک نظر سلطان پر تھی، اسے باقی کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب سلطان کو بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ ملا
تو جتنی تالیاں ایوارڈ شو میں بجائی جا رہی تھی اس سے کہیں زیادہ تیز نورے نے اپنے کمرے میں بجائی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور جب اس نے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں اسپیچ دی تب تو نورے جیسے کسی اور ہی جہان میں چلی گئی۔ مائی مین اونلی مائن، نورے نے اسٹیج پر کھڑے سلطان کو دیکھ کر فخر سے کہا۔ سلطان اپنا ایوارڈ لے کر اسٹیج سے اترا اور پھر تبھی وہ گھر کے لیے نکل گیا۔ نورے نے بھی اس کے ایوارڈ ملنے کے بعد ٹی وی بند کیا اور سلطان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ وقت کاٹنے کے لیے اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نیوز چینل کی ویب سائٹ پر نیوز پڑھنے لگی کہ تبھی اس کی نظر ابھی کچھ دیر پہلے کی ایوارڈ کی نیوز پر پڑی جس میں سلطان کو بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ ملنے کی مبارکباد دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کئی فوٹوز بھی لگائے گئے تھے، جنہیں دیکھ کر نورے نے فون بند کر کے سائیڈ میں رکھ دیا اور خود اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ نورے کو کھڑکی میں کھڑے ہو کر وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ تو جب سلطان نے کمرے میں آ کر اسے آواز دی تب اس کا ذہن بٹا۔ ہائی مائی بیبی، مائی روز۔ سلطان اپنی باہیں پھیلائے اس کی طرف بڑھا، لیکن سلطان کے اپنے قریب آنے سے پہلے ہی نورے نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کیا۔ واٹ؟ سلطان نے اس کے اشارے پر حیرت سے پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں واٹ، نورے نے کہا اور فون اٹھا کر وہ نیوز کی ویب سائٹ کھولی اور سلطان کی خبر نکال کر وہ خبر اور فوٹوز نکالے اور فون اسکرین سلطان کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ آنکھ سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نورے نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے اور ہماری فوٹوز، سلطان نے اسکرین کو دیکھ کر کہا۔ بالکل فوٹوز ہیں، لیکن ذرا ان دو فوٹوز کو دیکھیں۔ نورے نے دوبارہ اسکرین کو اپنے سامنے کیا اور وہ دو خاص فوٹو زوم کر کے سلطان کو دکھائے، جس میں سلطان ایک لڑکی کے گلے لگ رہا تھا اور دوسری میں اس کا ہاتھ تھام کر ہنس رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نورے نے جیلس ہوتے ہوئے کہا۔ سلطان نے پہلے ان فوٹو کو دیکھا، پھر جیلسی کی وجہ سے سرخ پڑتے نورے کے چہرے کو۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آف کورس، نورے نے ڈنکی کی چوٹ پر ایکسپٹ کیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ سلطان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنی سرخ پڑتی بیوی کو دیکھا۔ گلے کیوں لگے تھے آپ اس لڑکی کے؟ کیوں آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ نورے نے پوچھا تو سلطان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اس کے ہاتھ کو اس کی کمر کے پیچھے لے کے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی خمدار کمر پر اپنا ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ نورے اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے گھور کر سلطان کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی صحیح کرتی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ سلطان نے کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش کے اس کے قندھاری ہونٹوں اور لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھا۔ آپ تو جیلسی کی وجہ سے بہت زیادہ ہاٹ ہو رہی ہیں۔ سلطان دائیں آنکھ ونک کر کے شرارت سے بولا۔ مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی غصہ دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا؟ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے سلطان نے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو قفل لگایا تھا۔ نورے حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اسے
دور کرتے سلطان کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورنے لگی۔ اس طرح سے کر کے آپ میرے سوال سے نہیں بچ سکتے۔ نور نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ کون کافر آپ کے سوال سے بچ رہا ہے؟ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے، لیکن بعد میں۔ فی الحال تو ہمیں آپ پر بہت پیار آ رہا ہے، خود کو تھوڑا پیار کرنے دیں۔ اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینک کے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اسے بھی اپنے گلے سے آزاد کر کے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے ہوئے سلطان نے کہا۔ سلطان، نور نے انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ سلطان نے اس کی انگلی پکڑ کر دبائی اور پھر ایک جھٹکے سے دوبارہ اسے اپنے پاس کھینچتے اس کے رخ پھیر کے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شوہر جب کام سے واپس آتا ہے تو بیویاں مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہیں، اس کا خیال کرتی ہیں۔ آپ تو آتے ہی ہم سے سوالوں پر اتر گئیں، ہم پر شک کرنے لگی۔ ہماری تھکن کا بھی خیال نہیں کیا آپ نے۔ جھک کر اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی میں سلطان نے کہا۔ وہ شوہر کام پر سے آتے ہیں، میرا شوہر۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ آپ کا شوہر کیا؟ سلطان نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، نور نے کہا اور اپنے پیٹ کے گرد سے سلطان کے ہاتھ ہٹانے لگی۔ آپ بہت جیلس ہو رہی ہیں جانے سلطان، اور جیلس ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی ہیٹ کر رہی ہے، اور یہ آپ کے اور ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو چلیں آپ کی ہیٹڈ باڈی کو کول کرتے ہیں، ساتھ میں شاور لیتے ہیں۔ ہم تھک گئے ہیں، ہماری تھکن اتر جائے گی اور آپ جو جلن کی وجہ سے اتنی ہاٹ ہو رہی ہیں تھوڑی کول ہو جائیں گی، یا پھر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ آپ جل کر خاک ہو رہی ہیں۔ سلطان نے اب اس کے کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھتے ہوئے کہا۔ نور اس کی قربت سے گھبرا کر ایک جھٹکے میں اس سے دور ہو کر کھڑی ہوئی۔ سلطان دوبارہ اس کے پاس آیا اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے چہرے کو دیکھا، جو سلطان کی ذرا سی قربت پر پہلے سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان اسے دیکھتا مبہوت ہوا۔ نور اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سلطان اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ پیچھے ہوتی گئی، سلطان اس کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر ایک پوائنٹ پر آ کر نور بیڈ پر گر گئی اور سلطان اپنا دایاں گھٹنا بیڈ پہ رکھ کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد جما کے اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ اب جائیں کہیں۔ اس کی فرار کے راستے بند کرتے ہوئے سلطان نے دائیں آنکھ ونک کر کے کہا۔ سلطان، نور نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، لیکن سلطان اسی لمحے اس کے عارض پر ہاتھ جمائے اس کے سرخ یاقوتی لرزتے لبوں پر اپنے لب رکھتے شدت سے ان لبوں سے لپٹے ان کی سانسوں کو بری طرح دہکا گیا تھا۔ اس کی جنونی شدت پر نور کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ سلطان اپنا چٹان جیسا وجود اس کے نازک وجود پر منتقل کرتے اس کے نازک وجود کو جیسے مسل گیا تھا۔ نور اس کی چٹانی وجود کے نیچے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ پیتے اسے بے حال کر رہا تھا۔ وہ اس کی شدت پر بے حال ہوتی رہی تھی۔ وہ اس کی سانسیں کھینچتے پیچھے ہوا۔ نور نے بے ترتیب سانسوں کے درمیان بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ ہمارے دل کا ٹکڑا ہیں جانے سلطان۔ سلطان جذبوں سے بولتا اس کے سرخ بھیگے لبوں پر نرمی سے انگلی پھیر رہا تھا، جس کا مصنوعی سرخ رنگ اپنی شدت سے
चुराते इन्हें अपनी हर शिद्दत से लहू रंग दे गया था। आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी एक फ्रेंड है और शादीशुदा है। और दूसरी बात, हमने सिर्फ इनसे हाथ मिलाया था, दूसरा हाथ इन्होंने पकड़ा था और गले भी वही मिली थी। और वो ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम समझ नहीं पाए। समझ गई हमारी शक की बीवी? सुल्तान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। नूरे ने नजरें फेर लीं। लगता है जलन का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। खैर कोई बात नहीं, इस जलन को भी खत्म करने का इंतजाम करते हैं। फिर आपको आपकी शक करने की सजा भी तो देनी है। कहते हुए सुल्तान इस पर से उठा और फिर झटके में इसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत बाजू में भरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नूरे अरे अरे करते रह गई, लेकिन सुल्तान ने इसकी एक नहीं सुनी। वो वॉशरूम में आया और वॉशरूम में बने शावर एनक्लोजर का कांच का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान मुझे जाने दे। सुल्तान के इरादों को भांपती हुई नूरे ने मध्यम सी आवाज़ में कहा। जाने दे आपको? अरे ऐसे कैसे जाने दे? आपको ज़रूरत है शावर की और हमें भी। और फिर आपने जो हम पर शक किया है इसकी सज़ा भी तो आपको देनी है। सुल्तान ने अंगुश्ते शहादत इसके सुर्गाल पर फेरते हुए कहा। नूरे के गले में गिल्टी उभरकर मालूम हुई थी। सुल्तान का सुलगता लम्स इसके वजूद में बरकी से दौड़ा गया। सुल्तान आप ही थक गए हैं, आप ही थक गए होंगे ना, चलें सोने चलते हैं, शावर सुबह में ले लेंगे। नूरे ने इसकी सीने पर हाथ रखकर प्यार से कहा। सुबह भी ले लेंगे मायरोज। सुल्तान ने एक हाथ से अपनी शर्ट के बाकी बटन खोलते हुए कहा। जैसे जैसे वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था वैसे वैसे नूरी की सांसें अटक रही थी। वो सुल्तान को खुद से बहुत दिन दूर रख चुकी थी और बहुत दिन इसने सब्र कर लिया था, लेकिन आज इसे लग रहा था ना वो इसे खुद से दूर रख पाएगा और ना तो वो इसे खुद से दूर रख पाएगी, ना सुल्तान सब्र करेगा। क्या हो गया है? इस तरह क्यों कर रही हैं आप? इसे अपने निचले लब को बेदर्दी से कुचलते देखकर सुल्तान ने पूछा और अपनी शर्ट उतारकर कांच का दरवाज़ा खोलकर बाहर फेंकते अपने दाएं हाथ का अंगूठा इसकी ठोड़ी पर जमाकर इसके निचले लब को अब इसके दांतों से आज़ाद कराया। सुल्तान, नूरे ने कुछ कहना चाहा। सुल्तान ने गश्ते शहादत इसके उनाबी लब पर रख कर इसे कुछ भी कहने से रोका और फिर अपना सर दाएं तरफ झुकाकर इसके होठों से अपनी उंगली हटाकर इसके होठों पर अपने होठ ज़ब्त कर दिए। नूरे इसके लम्स पर बेचैन होते हुए इसने अपने कमर उठाई, जिसे एकदम सुल्तान ने अपने मजबूत बाजू में थाम लिया और अपने दूसरे हाथ से शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी सुल्तान के वजूद से होता नूरे को भिगो रहा था। ठंडा पानी अपने वजूद पर पड़ते ही नूरे के वजूद में कपकपी दौड़ी थी। इसके वजूद में कपकपी महसूस करके सुल्तान ने इसे अपने दोनों बाजू में जकड़ के खुद में छुपाया था। सुल्तान मुझे ठंड। नूरे ने इसके सीने से चेहरा उठाकर सुल्तान को देखते हुए कहा, जो सर झुकाए मखमूर निगाहों से इसे देख रहा था। इसे देखते देखते सुल्तान फिर इस पर झुका और अब इसके चेहरे को जा बजा चूमता इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते
وہ اس کو بے چین کر رہا تھا۔ سلطان کے شدت بھرے لمس پر نورے کی آہیں اور سسکیاں شاور انکلوژر میں گونج رہی تھی۔ سلطان اس کی سسکیوں کو نظر انداز کرتے اس کو بے باکی سے چھو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس نورے کے دل کی دھڑکن منتشر کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتی اپنی مخروطی انگلیاں سلطان کے گیلے بالوں میں پھنسا کر اسے خود سے دور کرنے کی سعی کر رہی تھی، لیکن سب بے سود۔ وہ جتنی کوشش کرتی سلطان اتنی شدت سے اس پر قابض ہوتا۔ وہ جتنی کوشش کرتی سلطان اتنی شدت سے اس پر قابض ہوتا۔ یہ آپ کی ہم پر شک کرنے کی سزا ہے، پنشمنٹ۔ سلطان اب دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی بالائے لب کو چوم کر اسے آہستہ سے پیچھے ہوئے بولا، آپ بہت بے شرم ہیں۔ نورے نے ایک لمبا سانس کھینچ کر کہا، جس پر سلطان کا قہقہ انکلوژر میں گونجا۔ اس کے ہاتھ سفر کر رہے تھے۔ نورے بے چین ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ پردہ سرکاتے جا رہا تھا۔ وہ سرخ پردے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتے چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ ویسے آپ خود کو کتنا بھی بولڈ ظاہر کریں لیکن بے باکی میں آپ صفر ہیں، اور افسوس جانا شوہر آپ کو بے باک ملا ہے۔ آپ جتنا مرضی شرمائیں، سرخ پڑیں، ہم اپنی بے باکی کم نہیں کریں گے۔ سلطان کہہ رہا تھا اور نورے اپنے لب کاٹتی اس کی بے باکی پر سرخ ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ آپ جتنا مرضی شرمائیں، سرخ پڑیں، ہم اپنی بے باکی کم نہیں کریں گے۔ سلطان کہہ رہا تھا اور نورے اپنے لب کاٹتی اس کی بے باکی پر سرخ ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے نور، آپ کو اپنے خان کی بے شرمی، بے باکی، دیوانگی کھلی آنکھوں سے دیکھنی پڑے گی۔ نورے نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سلطان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے باکی سے اس کی آنکھیں چوم گیا۔ اس کی پلکیں عارض پر جھک گئیں۔ نو روز، یہ نہیں چلے گا۔ پورا نہیں تو آدھا ساتھ تو دینا پڑے گا آپ کو اپنے بے باک شوہر کا، تبھی آپ کا شوہر آپ پر رحم کر کے آپ کو کم سزا دے گا، ورنہ ہم پر شک کرنے کی سزا آپ کو بڑی بھاری پڑے گی۔ اس کا جبڑا پکڑ کر چہرہ اوپر کرتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کو وال کے ساتھ فٹ کرتے دونوں کے درمیان آخری پردہ بھی ہٹا گیا۔ نورے حیا اور شرم سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ سلطان اسے خود سے سٹا کر سلطان نے سرخ آنکھوں سے نورے کے چہرے پر گرتے پانی کو دیکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا سر پیچھے کی طرف پھینک کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ وہ جو پہلے سلطان کی جان لیوا قربت پر نڈھال ہو رہی تھی، اس کے دانتوں کے دباؤ کو اپنی سراہی دار گردن پر محسوس کرتی اور بے چین ہوئی تھی۔ سلطان اس کی آہ پکار کو نظر انداز کرتا پھولتی سانسوں اور سرخ آنکھوں سے اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح گم ہو چکے تھے۔
2 گھنٹے بعد سلطان نے اسے اپنی جان لیوا قربت سے آزادی دی تھی۔ نورے اس کے کندھے پر تنہائی سے آنکھیں بند کیے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔